بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم یا وارثو هو الوارث الکریم یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ شجرہ وارثیہ یہ ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ شجرہ عالیہ وارثیہ حاضہ میں اس میں اللہ ذات ہے، اس میں اللہ ذات کی تعلیم سلسلہ وارثیہ میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسم اعظم کی تعلیم سلسلہ وارثیہ میں دی گئی ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، سب اسم اعظم ہیں، سورت کا نام اسم اعظم ہے۔ غلام حسین وارثی یہ لکھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ سے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے وارثی سلسلے کے ذکر اور وظائف کے بارے میں تفصیل سے جانکاری فرمائے، ساتھ ہی حضور سرکار عالم پناہ کے تصور کا طریقہ کھلی آنکھوں اور بند آنکھوں دونوں طریقے کے ساتھ سمجھا دیں۔ جناب غلام حسین وارثی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ کس کے دیکھنے والے ہیں۔ آپ تعارف بیدم جو بیدم شاہ کی تصنیف ہے اس کو پڑھیں، آپ رشاط الانس جو حضرت اوغر شاہ کی تصنیف ہے اس کو پڑھیں، آپ ندائے غیبی جو حضرت محبوب شاہ وارثی کی تصنیف ہے اس کو پڑھیں۔ تینوں حضرات احرام پوش فقیر ہیں جنہوں نے تعلیمات وارثی التصور کے سلسلے میں اپنے تصنیف میں لکھا ہے۔ جب کوئی مرید صدق و خلوص نیت سے مرشد کامل کے حلقہ بیعت میں داخل ہوتا ہے تو مرید کے اس دور جدید کو طریقت میں ولادت ثانیہ کہتے ہیں۔ ولادت ثانیہ پیر و رہبر کی محبت سے نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح مجازی باپ اپنے بچے کا نام تجوید کرتا ہے اسی طرح سے روحانی باپ اپنے بچے کا نام تجوید کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کا نام ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری وغیرہ تجوید کیا، اور یہی نام مشہور ہے
اس سنت کو حضور شہنشاہ عالم پناہ نے جاری رکھا اور طالب وارثی کو لباس عنایت کرتے وقت کوئی نام تجویز فرما دیتے، جیسا حضرت اوغر شاہ وارثی نام تجویز فرمایا، جبکہ آپ کا پہلا نام بدر الدین تھا اور آپ حضرت شمس الدین صابری علیہ الرحمہ کے فرزند تھے۔ اپنے فقیروں کی عزت افزائی اور نسبت کا اس طرح اظہار فرمایا ہے، جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے مجھ کو خوش رکھا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا اس نے بلا شبہ ہم کو رنج دیا۔ جس طرح پدر مجازی ہمارا جسمانی باپ ہے، اسی طرح سے پدر حقیقی ہمارا روحانی باپ ہے۔ روحانی باپ علوم سینہ کے فیوز و برکات تفویض فرماتا ہے اور قلب کو ضیاءپاش کرتا ہے اور اغوائے شیطانی سے نگہداشت کرتا ہے۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ نے فرمایا کہ ہم روح کو مرید کرتے ہیں۔ روحانی باپ اپنی روحی اولاد کی رہبری اور دستگیری فرمایا ہے۔ یہی اولاد روحانی پیر کی نشانی اور پیر کی یادگار بھی ہیں۔ پیر اپنے مرید کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ بروز میثاق منم حقیقی نے قلب عشاق کو جو جوہر محبت ودیت فرمایا ہے، ہادیان راہ حق نے عالم ارواح میں جس کی ہدایت فرمائی ہے، ان کے وہ ہمیشہ نگران حال رہتے ہیں، اور جب وہ عالم امکان میں آتے ہیں تو بلحاظ اتحاد قدیم ان کو بھی دستگیر کے ساتھ ارادت ہوتی ہے۔ ازل سے جو ارادت و محبت چلی آ رہی ہے اسی کا ظہور عالم امکان میں ہوتا ہے۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ نے عالم ارواح میں جن کی ہدایت و دستگیری فرمائی ہے وہ سب عالم امکان میں تشریف لائے تو ان کو آپ سے ارادت و محبت قائم ہو گئی۔ جو شخص سلسلہ ارادت و محبت میں داخل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا پاس وہ لحاظ رکھے اور آپ چاہتے ہیں تو چند ارشادات جو طریقے وارثیہ سے متعلق ہیں اس کو سماعت فرمائیں۔ عالم پناہ نے فرمایا ہے مرید صادق وہ ہے کہ جو پیر کی بارگاہ کو نقائص سے پاک سمجھے، اور فرمایا جس کا پیر نہیں اس کا دین نہیں، بمصداق من لا شیخ لہو لا دین لہو، اور فرمایا مرید کی کامیابی اس کے پیر کی عنایت پر موقوف، اور فرمایا جس مرید کو اپنے ہر اعتقاد سے زیادہ پیر سے عقیدت ہوتی ہے اس کا پیر غیبت میں اس کا محافظ ہوتا ہے، اور فرمایا مرید کو وہی ارادہ کرنا چاہیے جو پیر کا اشارہ ہو، اور فرمایا مرید مثل بیمار کے ہے، پیر بمنزل طبیب کے ہوتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو بیمار طبیب کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے اس کو شفا جلدی ملتی ہے، اور فرمایا
مرید وہ ہے جو باپ کی خدمت پر پیر کی خدمت کو مقدم جانے، اور فرمایا پیر وہ ہے جو سلبی اولاد سے قلبی اولاد پر زیادہ مہربان ہو۔ فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا کامیاب ہوا۔ اور فرمایا فی الحقیقت مرید وہ ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو۔ اور فرمایا مرید کے واسطے پہلی شرط ہے کہ جو حدود پیر نے اس کے لیے تجویز کیے ہیں اس کے باہر قدم نہ رکھے۔ اور فرمایا مرید کو خود بینی مراد سے محجوب رکھتی ہے۔ اور فرمایا مرید صادق وہ ہے جو پیر کے سامنے اپنی معلومات بھول جائے۔ اور فرمایا پیر کی خوشی کے سوا مرید کی کوئی خوشی نہ ہو۔ اور فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا ہے اس کا نام قطرہ ہوتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرے کو دریا کہتے ہیں۔ اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے۔ اور فرمایا مرید صدق و ارادت سے اپنے افعال میں پیر کی موافقت کرتا ہے، اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ اور فرمایا خود پرستی حجاب کو بڑھاتی ہے اور مقصود سے دور رکھتی ہے۔ اور فرمایا مرید میں جب تک خودی رہے گی پیر سے دور رہے گا۔ فرمایا خواہشات نفس امارہ کی تعمیل خدا سے دور رکھتی ہے۔ اور فرمایا نفس امارہ کے خلاف عمل کرنا عبادت ہے۔ اور فرمایا نفس کی دوستی ہلاک کرتی ہے۔ اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے۔ اور فرمایا مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے۔ اور فرمایا اس دنیا سے عنقریب علیحدہ ہونا ہے، اس کی جستجو صریح غفلت ہے۔ اور فرمایا دنیا کا دلداد فلاح آخرت سے محروم رہے گا۔ اور فرمایا تمام برائیوں کی جڑ دنیا ہے۔ فرمایا جو حق سے ڈرتا ہے وہ خلق سے بے خوف رہتا ہے۔ اور فرمایا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور فرمایا رنج پہنچے تو صبر اور راحت پہنچے تو شکر کرو۔ اور فرمایا گمنامی کو دوست رکھو اور شہرت سے بچو۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ نے اپنے مریدوں کو جو تعلیمات و ہدایت فرمائی ہے وہی ان کے لیے دستور العمل ہے۔ اور آپ نے ہر ایک کے استعداد، شرف اور صلاحیت کے لحاظ سے تعلیمات فرمایا ہے۔ سب کے لیے ایک ہی تعلیمات نہیں ہوتی ہے۔ حضور عالم پناہ نے اپنے فقیروں کو جو تعلیم و تلقین و ارشاد فرمائے ہیں وہی ان کے لیے دستور العمل ہے۔ حضرت فیض صاحب عارفی خاتم خاص نے حضور عالم پناہ سے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کی تعلیم فرمائیں۔
عالم پناہ وارث پاک نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو. اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی. بھائی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ خود تلاش کریں. حضور سرکار عالم پناہ نے بعض ارادت مند سے فرمایا درود شریف پڑھا کرو. بعض سے فرمایا کہ وضو کے ساتھ درود شریف پڑھنا بہتر ہوگا. بعض سے فرمایا آخری شب میں درود شریف پڑھنا زیادہ مفید ہے. بعض سے فرمایا آخری کام روزانہ یہ ہو کہ سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیا کرو. بعض سے فرمایا ہر وقت درود شریف پڑھا کرو مگر باوضو اور بغیر کسی غرض کے. اکثر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کی ہدایت کی. بعد سے فرمایا تہجد کے بعد غسل کرو اور فطریات سے معطر ہو کر تصدیق کے ساتھ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ. برزخ قائم ہو جائے گی. بعض کو درود شریف جلالی قاعدے سے تعلیم فرما کر ارشاد ہوا کہ ہر وقت چہرہ نکام میں رہے اور جو گزرے وہ زبان پر نہ آئے. اکثر فرمایا کہ بغیر محبت ذکر سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور فرمایا اسی ذکر سے فائدہ ہوتا ہے جو بے غرض ہوتا ہے. بوقت تصور کشف صورت کے بعد حجاب کی صورت پیش آئے تو درود شریف کی کثرت کرے تو حجاب کی صورت رفع ہو جائے گی. اکثر وارثی حضرات یا وارث اللہ وارث حق وارث پڑھتے ہیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. بھائی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کی سچی طلب پر منحصر ہے. آپ خود تعلیمات وارثیہ کے لیے فقراء وارثی اور پرانے وارثی مریدوں سے ملیں، ان کی صحبت اختیار کریں اور ان کی صحبت اور خدمت میں رہ کر تعلیمات حاصل کریں. یا وارث یا وارث یا وارث.